فرمایا کہ بندہ 60 برس تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک بھی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو فرمایا کہ اگر رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ غلط کر دیتا ہے، اور سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع غلط کر دیتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے، ایک صحابی آئے اعرابی، اور اسی طرح تیزی سے نماز ادا کی۔ پھر سرکار کے پاس آیا، سلام کیا، سرکار نے جواب دیا اور فرمایا کہ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر نماز پڑھی، پھر آئے سلام کیا، سرکار نے وعلیکم السلام کہا، فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر پڑھ کر آئے، پھر سلام کیا، سرکار نے جواب دیا، فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ عرض کیا رسول اللہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیسے نماز پڑھوں، آپ مجھے نماز پڑھنا سکھائیے۔ تو پھر سرکار نے سکھایا کہ تم اطمینان سے تکبیر لگاؤ، سورت پڑھو، الحمد پڑھو، سورت پڑھو، پھر اطمینان سے رکوع کرو، پھر مکمل طور پہ کھڑے ہو، پھر اس کے بعد سجدہ کرو، پھر سجدے کے درمیان مکمل طور پہ بیٹھو، پھر اگلا سجدہ کرو۔ گویا کہ وہ صحابی تعدیل ارکان ترک کر رہے تھے، تو 3 دفعہ سرکار نے 2 دفعہ نماز کو دہرانے کا حکم دیا۔ اور شارحین فرماتے اس لیے کہ اگر سرکار پہلی مرتبہ ہی بتا دیتے تو شاید ان کو یہ واقعہ پوری زندگی یاد نہ رہتا۔ 3 دفعہ کی مشقت کے بعد جب سرکار نے بتایا ہے تو اب یہ واقعہ ان کو ساری زندگی یاد رہے گا اور پھر دوبارہ وہ غلطی نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اور اس میں پھر سرکار نے بھی سمجھا دیا کہ اگر اس طرح نماز ادا کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، یا اگر ہوئی تو وہ نامکمل ہوگی۔ جیسے احناف کے نزدیک یہاں پر تعدیل ارکان کے ترک پر نماز کی نفی سرکار نہیں فرما رہے تھے بلکہ کمال کی نفی کرنا مقصود ہے۔ لہذا اگر کوئی بیچارہ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ مزدور ٹائپ طبقہ ہوتا ہے، تیزی کے ساتھ رکوع سجود کر کے نماز کمپلیٹ کرتے ہیں تو ان کی فرضیت ادا ہو جاتی ہے، فرض سے بری ذمہ ہو جائیں گے، لیکن ترک واجب کی وجہ سے، کیونکہ یہ تو جان بوجھ کے واجب ترک کر رہے ہیں، بھولے سے کوئی سستی کی وجہ سے تیز نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کی نماز واجب العیادہ ہے، ان کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ نہیں پڑھیں گے تو میدان معاشر میں پتہ چلے گا کہ جی آپ کی نمازیں تو یہ رکھی ہوئی کیونکہ ان کا آپ نے صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا تھا۔ اسی طرح میں اپنی ینگ جنریشن سے گزارش کرتا ہوں، خصوصاً جو اسکول کے بچے ہیں، کالج کے ہیں، یونیورسٹی کے ہیں، ان کو نامعلوم کیوں اتنی تیزی اور جلد بازی ہوتی ہے کہ تیز تیز رکوع سجود کریں گے، اتنا تیز تیز سے مقابلہ کریں گے، تم پہلے ختم کرتے ہو میں کرتا ہوں۔ اگرچہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا، کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوئی ہوتی، یا کوئی مطلب مشروط نہیں کیا گیا ہوتا، کوئی انعام کا ذکر تو نہیں ہوتا، لیکن دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور پھر جو شروع ہوتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ کہ نہ رکوع صحیح نہ سجدہ صحیح۔ اگر انسان تھوڑا سا تیز سپیڈ سے پڑھ رہا ہے لیکن رکوع سجود پورے کر رہا ہے پھر بھی چلو چل جائے، لیکن یہاں تو رکوع سجود پورا نہیں ہوتا اور الحمد پڑھتے ہوئے ختم بھائی ختم۔ ارے بھائی منہ میں پڑھ کیا رہے ہو، الفاظ کیا آپ ادا کر رہے ہیں؟ وہ اگر ریکارڈ کر کے ان کو سنوا دی جائے ان کی جو الحمد شریف ہے تو خود ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ الحمد شاید سمجھ میں آئے گا اور پھر بولا ضالین سمجھ میں آئے گا، باقی بیچ کا سارا چبا جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک قیمتی چیز کو ادا کرنا کہ جس کا بدلہ میدان محشر میں بہت بڑا ملنے والا ہے، تو یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے کہ اس طرح نماز ضائع ہو جاتی ہے اور میدان محشر میں شرمندگی ہو۔